عبارت یہاں پہ ہماری کہ وَإِذَا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نسبه مطلقا اے سواء كان الاستثناء منقطعا او متصلا۔ مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس کو نصب دینا واجب ہوتا ہے۔ نصب کے واجب ہونے کی جو گزشتہ ایک صورت ہمارے سامنے کیا آئی کہ جب 3 شرائط اس کے اندر مکمل پائی جاتی ہیں، استثناء علہ کے ساتھ ہو، کلام موجب ہو اور کلام تام ہو۔ ٹھیک ہے، کلام تام کیا یعنی مستثنیٰ منہ کا ذکر ہو وہاں پہ۔ تو ان 3 صورتوں میں بھی کیا ہے، مستثنیٰ کو نصب دینا واجب ہے۔ اور ابھی یہ دوسری صورت ہے کہ جہاں پہ مستثنیٰ کو نصب دینا واجب ہوتا ہے کہ دوسری چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ کب صورت حال ہے کہ جب مستثنیٰ منہ سے پہلے آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، مستثنیٰ منہ بالکل آخر پہ چلا جائے، یعنی وہ جو جا القوم الا زیدن تھا نا، الا زیدن، تو قوم کیا ہے آخر پہ آپ لے جائیں اور اس سے پہلے کیا زید کو لے جائیں، یعنی یوں کہیں کہ جا الا کے بعد کیا کہیں زیدن، آخر پہ کیا کہیں القوم، یوں کر کے عبارت بنا لیں، جا الا زیدن القوم۔ نہیں، الا زید کے بعد لے گے، قوم پہلے لے کے رہیں۔ نہیں، جب الا سے پہلے زید کو لے گے تو زید مستثنیٰ منہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، مستثنیٰ کو پہلے لے کر آنا ہے۔ کس سے پہلے لے کر آنا ہے؟ مستثنیٰ منہ سے۔ ٹھیک ہے، مستثنیٰ منہ سے اگر پہلے لے کر آتے ہیں اور الا سے بھی پہلے لے جاتے ہیں، الا سے جیسے یہ پہلے جاتا جائے گا تو پھر یہ کیا بن جائے گا، مستثنیٰ منہ بن جائے گا، مستثنیٰ تو نہیں رہے گا۔ ہاں اعراب تو بھی ہم دے رہے ہیں نا، اعراب تو ہم خود لکھ رہے ہیں نا، لکھیں گے تو نہیں نا اعراب میں، ایسی سیدھی بات لکھیں۔ تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اعراب لکھتے نہیں ہیں نا، ہمارے پاس اعراب لکھے نہیں جاتے نا، ایسے ہی آپ لکھتے ہیں کہ جا زیدن، اس کے بعد الا القوم لکھتے ہیں، تو اب یہ اس بات کی کیا گارنٹی اور ضمانت ہے کہ یہ جو الا سے پہلے آئے یہ مستثنیٰ ہے یا مستثنیٰ منہ ہے؟ یہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ الا سے پہلے، کیونکہ الا سے پہلے جو بھی چیز آتی ہے وہ مستثنیٰ منہ ہوتی ہے۔ نہیں، علت کے دونوں بعد رکھ رہے ہیں نا، ہاں علت کے دونوں بعد رکھ رہے ہیں، تو دونوں آپ کیا بناتے ہیں، آپ کے دونوں مستثنیٰ ہیں، دونوں تو مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ نہیں، وہ حکمت پہلے رکھیں گے نا، حکمت پہلے رکھیں گے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مثال دیکھیے گا، یہ مثالیں لے کر آئے ہیں۔ تو مستثنیٰ منہ کے پر مقدم ہونے کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ علت کے بعد ہی دونوں آ جاتے ہیں، لیکن ترتیب کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر مستثنیٰ رکھتے ہیں اور آخر پہ کیا لے کر آتے ہیں، مستثنیٰ منہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اتباع کی ختم ہو جاتی ہے، فقط جو ہے وہ جو اصل باب استثناء کی صورت ہے وہی رہتی ہے۔ اتباع کی صورت ختم ہونے کی کیا وجہ بنتی ہے یہاں پہ؟ کیونکہ مستثنیٰ کیا آ گیا، پہلے آ گیا نا، مستثنیٰ منہ کیا چلا گیا، بعد میں چلا گیا۔ اتباع کا کیا قانون کیا ہے کہ تابع بعد میں ہوتا ہے اور مطلوب کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، یعنی موصوف صفت میں کیا ہے، موصوف پہلے ہوگا، صفت اس کے تابع ہے، صفت بعد میں ہوگی، تو لہٰذا اتباع کا باب بھی یہاں پہ ختم ہو گیا، کیونکہ مستثنیٰ بعد میں آ ہی نہیں رہا، مستثنیٰ کیا آ رہا ہے، پہلے آ رہا ہے۔ جب پہلے آ رہا ہے تو وہاں پہ ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچے گا، اور وہ آپشن کیا ہے، نصب کی آپشن ہے، جو اصل باب استثناء کے کیا قانون ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه نصب المستثنى، تو مستثنیٰ کو نصب دینا واجب ہے، مطلقاً واجب ہے، چاہے استثناء منقطع ہو، کیونکہ منقطع میں تو کس کا اختلاف تھا، بنو تمیم اور بنو مجاز کا اختلاف رہتا تھا پھر بھی۔ ٹھیک ہے،
جیسے ما فیہا الا کے بعد کیا ذکر کیا؟ حمارن اور احدن. تو یہاں پہ الا کے بعد حمارن نہیں پڑھ سکتے، حمارا نہیں پڑھیں گے. ترکیب اس کی کیسے کریں گے؟ ما فیہا الا حمارن احدن کی. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ما جو ہے یہ نافی ہے نا، ٹھیک ہے، مافیہ، کیونکہ یہ استثناء وہ کلام میں غیر موجب کی موجب یا غیر موجب کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں ہاں غیر موجب ہاں کلام تام نہیں، غیر موجب یعنی سالبہ والا کلام ہے نا. غیر موجب میں کیا ہوتا ہے؟ نفی نہیں اور استفہام. تو یہ نفی آ گئی تو یہ کلام کیا ہوگا؟ غیر موجب ہوگا. تو ما کو ہم کیا کہیں گے؟ لا محل له من الاعراب، یہ ما نافی ہے. فیہا جو جار مجرور ہے نا، اس کو کیا کہہ دیں گے؟ خبر مقدم. احد جو ہے مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حقیقت میں محل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خبر کیا اس سے پہلے ہے، یعنی فیہا جو خبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ احد ہے. ما احد فیہا الا حمارن، یعنی اصل میں کیا یوں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ابھی جو سوال کر رہے تھے برادر کہ بھی احد بھی پھر کیا بن جائے گا؟ مستثنا بن جائے گا الا کے بعد جو آ گیا. ہم کیا کہیں گے کہ الا کے بعد جو احد آیا یہ حقیقت میں کیا ہے جی؟ پہلے ہے، کیونکہ یہ احد یہاں پہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر کیا ہے؟ لفظی طور پہ مبتدا مؤخر ہے، وغیرہ مبتدا ہوتی کیا ہے؟ مقدم ہے. تو لہٰذا یہاں پہ احد ہم کیا کہیں گے کہ لفظی طور پہ بعد میں آ گیا لیکن معنوی طور پہ رتبہ کے اعتبار سے یہ پہلے ہے. لفظی طور پہ احد جو مستثنا منہ ہوتا تھا الا سے پہلے ہوتا تھا وہ اب بعد میں آ چکا ہے، اور حمار جو مستثنا ہوتا تھا الا کے بعد ہوتا تھا وہ اب بھی الا کے بعد ہی ہے، لیکن وہ مستثنا منہ سے کیا آ گیا؟ پہلے آ گیا ہے. اچھا متصل کی کیا مثال ہے؟ وہی حمار کی جگہ پہ کیا زید لیں گے. ما قام الا زیدن القوم. یہاں پر بھی قامہ کا فاعل کیا بنائیں گے؟ قامہ کا فاعل کیا ہوگا؟ القوم ہوگا. ٹھیک ہے، قامہ کا فاعل القوم ہو جائے گا، اور الا حرف استثناء ہو جائے گا لا محل له من الاعراب، اور زیدن کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا، مستثنیٰ منصوب ہو جائے گا. جیسے حمارن وہاں پہ کیا تھا؟ مستثنیٰ منصوب تھا. قال الکمیت مالی الا آل احمد شیعۃ و مالی الا مذہب الحق مذہب. مالی الا کے بعد ایک اعلی احمد آیا. آل کیا ہے؟ آلو بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اعلیٰ پڑھا کیونکہ یہ مستثنا ہے، اور مستثنا مقدم ہو چکے ہیں مستثنا منہ کے اوپر. مستثنا منہ کیا؟ شیعہ ہے، یعنی اصل میں عبارت کیا تھی؟ الا سے پہلے لے کر آئے نا مستثنا منہ کو. مالی شیعۃ الا آل احمد. ہاں مالی شیعۃ الا آل احمد، کہ میرا کوئی پیروکار نہیں ہے. شیعہ اتباع پیروکار کے معنی ہے، میرا کوئی پیروکار بھی نہیں ہے سوائے کہ اس کے آل احمد کے. اور اگلی مثال میں بھی شاہد مثال ہے کہ مالی الا مذہب الحق مذہب، یعنی مالی مذہب الا مذہب الحق. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا کہیں گے؟ لی کو کیا کہیں گے؟ جار مجرور. جار مجرور خبر مقدم ہو جائے گا، اور شیعت ان کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. دوسرے میں بھی ایسے لی جار مجرور خبر مقدم، اور مذہب ان کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ اتباع کے ممنوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ امْتَنَعَ الاتباع فِي ذَلِكَ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ. یہاں پہ اتباع کو منع کر دینے والی وجہ یہ ہے، یعنی اتباع ممنوع ہو گیا فی ذالک اس میں تقدیم والی صورت میں، کیونکہ جو تابع ہے وہ کبھی بھی متبوع کے اوپر مقدم نہیں ہوتا. لہذا اتباع میں کیا رہتا ہے کہ تابع بعد میں ہو، وہاں پہ اتباع کی صورتحال بنتی. تو یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ یہ نہیں بنے گی. اچھا جی، اگلا ایک مطلب کہ وہ انکان الکلام سابق علی الا غیر تام، کہ کلام میں سابق الا کے اوپر اگر وہ غیر تام. غیر تام سے کیا مراد ہے؟ ونعنی به ان لا یکون المستثنی منه مذکورا. غیر تام سے ہمارے یہاں پہ مراد کیا ہوتی ہے کہ مستثنی منه محذوف ہو، مذکور نہ ہو. اچھا یوں اگر
گزشتہ خلاصے کو آپ ساتھ چلائیں کہ 3 شرائط بیان کی تھی مستثنا کے منسوب ہونے کی، ٹھیک ہے، استثناء اللہ کے ساتھ ہو اور کلام موجب تام ہو اور کلام موجب ہو، ٹھیک ہے۔ کلام جو موجب کو انہوں نے ختم کیا، غیر موجب بنایا، تو اس کی بحث کر چکے۔ ابھی جو ہے وہ تام والے کو ختم کر رہے ہیں، کلام کہہ رہے تام۔ آگے جو ایک بحث رہے گی کہ اللہ کو جب ختم کریں گے تو استثناء کیا ہے، حرف اللہ کے علاوہ ہو۔ تو اب یعنی دوسری شرط کو کیا ہے، ختم کر رہے ہیں، یعنی استثناء اللہ کے ساتھ بھی ہے اور کلام موجب بھی ہے۔ فقط ایشو کیا آ رہا ہے کہ کلام غیر تام ہے، تام نہیں ہے، یعنی ایک شرط کیا ہے، مفقود ہے، وہاں پہ کیا ہوگا۔ اچھا، فإن الاسم المذکور الواقع بعد الا، تو یہاں پہ کیا اعراب ہوگا کہ وہ اسم جو اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے، یعطى ما يستحقه لو لم توجد الا، یہ اس کا قانون ہے۔ یعطى یعنی اسے وہی اعراب دیں گے، ما يستحقه لو، کہ جس اعراب کا وہ مستحق تھا، کب، لو لم توجد الا، اگر الا موجود نہ ہوتا، یعنی اللہ کو حذف کر کے عبارت آپ بنائیں گے تو جو اعراب اس کا مستحق بنتا ہے وہی اللہ کے بعد بھی دیں گے۔ مثال سے یہ بات واضح ہے کہ ما قام الا زید میں اگر اللہ کو ہٹائیں تو کیا بنے گی عبارت، ما قام زید بنے گا، ٹھیک ہے۔ فیقال ما قام الا زید بالرفع کما یقال ما قام زید، اسی طریقے سے ما رأیت الا زیدا نصب ساتھ کیوں کہیں گے، کما یقال ما رأیت زیدا اللہ کے بغیر، اور ما مررت الا بزید کو جر کے ساتھ کیوں کہیں گے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں ما مررت بزید۔ وَيُسَمَّ ذَلِكَ استثناء مفرغا، اس کو علم نحو کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، استثناء مفرغ کہتے ہیں۔ مفرغ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، لأن ما قبل الا، کیونکہ جو ما قبل الا کیا ہے، اللہ سے ما قبل کیا ہے، ماقامہ ہے نا، فعل ہے، عامل ہے، کیونکہ جو اللہ سے پہلے ہے، قد تفرغ لطلب ما بعد، وہ اس بات کے لیے فری ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ما بعد کو طلب کرے گا۔ ولم يشتغل عنہ بالعمل فيما يقتضيه، اور کبھی بھی کیا ہے اس سے مشغول نہیں ہوگا، یعنی اس سے منہ نہیں پھیرے گا، اشتغل عنہ کسی سے منہ پھیر لینا، اس سے منہ نہیں پھیرے گا کہ بالعمل، وہ عمل کرنے میں فیما یقتضی ہے جو وہ تقاضا کرتا ہے، یعنی اس عمل میں کہ جو اس کا تقاضا ہے، اس سلسلے میں وہ بعد والے سے کبھی بھی منہ نہیں پھیرے گا، یعنی وہ اللہ کو کیا کہے گا کہ آپ کا آنا اور نہ آنا میرے لیے برابر ہے، کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ نہیں بھی تھا تو ما قام زیدن تھا، اب اللہ آ گیا تب بھی کیا رہے گا، ما قام الا زیدن ہی رہے گا۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عامل ہے اللہ کا جو ماقبل ہے، یہ مفرغ ہے، استثناء مفرغ ہے، یعنی استثناء کسی کام کا نہیں، اب یوں کہہ رہے ہیں استثناء مفرغ ہے یعنی فارغ ہے، یہ پہلے والے کو اپنے عمل سے نہیں روک پا رہا جو وہ عمل کرتا تھا۔ اچھا، والاستثناء فی ذلک کلہ، ان تمام مثالوں میں جو استثناء ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے، یعنی مستثنیٰ منہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ مستثنیٰ منہ تو معذوف ہو گیا نا، والاستثناء فی ذلک کلہ من اسم عام محذوف، استثناء من یعنی مستثنیٰ منہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو عام ہوتا ہے، اسماء عمومی میں سے ہوتا ہے، اور وہ اسماء جو عمومی ہیں یہاں پہ وہ اسم کیا ہوگا، محذوف ہوگا۔ مثلا اگر ما قام الا زید میں یہ سوال کھڑا ہو کہ زید کا استثناء کس سے کیا ہے، الا جو لے کر آئے ہیں، آخر استثناء کسی سے تو ہوگا، وہ کیا چیز ہے، تو ہم کیا کہیں گے، وہ عمومی آپ رکھ لیں، یعنی ما قام الا زید کا آپ ترجمہ اردو میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے کس کے، زید، یہ جو لفظ کوئی لے کر آئے ہیں ترجمے میں، یہی کوئی کیا ہے، مستثنیٰ منہ ہوا ہے۔ عربی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، ما قام احد، ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا سوائے کس کے، زید کے۔ اور باقی مثالوں میں بھی ایسے آپ کریں گے کہ آپ اس کا جو فاعل ہے نا وہ کیا بنائیں گے، مستثنیٰ منہ کیا بنائیں گے، وہ محذوف ہوگا، فاعل تو ظاہری طور پہ کوئی زید ہی بن جائے گا، یعنی ما قام الا زید میں ترکیب میں کیا ہوگا، قام فعل ہو جائے گا، الا حرف استثناء ہو جائے گا، لا محل له من الاعراب، اور زید کیا ہو جائے گا، قام کا فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مستثنیٰ منہ کیا چیز ہے، وہ ہم کیا کہیں گے، وہ محذوف ہے۔ اگر مستثنیٰ منہ کو محذوف مانتے ہیں تو پھر زید کو کیا ہم کہیں گے، فاعل کہیں گے یا مستثنیٰ کہیں گے، قامہ کے لیے
مستثنا کہیں گے، یعنی زید کو جو یہاں پہ مرفوع ہونے کا اعراب ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ قامہ کا فاعل واقع ہو رہے ہیں۔ ترکیب یہاں پہ کیسے ہوگی؟ ماقام الا زید کی ترکیب اعراب قام فعل اور الا وہی استثناء زید کیا ہے یہ مستثنا ہے، مستثنا مفرغ ہے، مستثنا مفرغ کیوں کہ کلام میں یہ غیر ہاں، یعنی آپ کیا کہیں گے نہیں زید کے مرفوع ہونے کے آپ بیان کریں، زید مستثنا مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ تو لہذا مستثنا معذوف مستثنا میں معذوف اور کلام بھی غیر تعمیری ہے، غیر تعمیری کی وجہ کوئی ہے نہیں آپ یہاں پہ وہی بات کریں گے علامہ یستحق والی، ٹھیک ہے؟ زید کو کیا کہیں گے کہ مستثنا ہے، مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، علامہ یستحق لولا الا، کہ اگر الا نہ ہوتا تو جو اس کا استحقاق تھا اسی کے اوپر کیا مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ واضح؟ اگر منصوب ہوتا تو آپ منصوب اسے کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لأنه يعطى علت اس کی یہ لکھیں گے، لأنه يعطى اعراب ما يستحق لولا الا، اس طرح کی کیا عبارت یہاں پہ بنانی پڑے گی۔ تو پھر فاعل کس کو بنائیں گے آپ قامہ کے لیے؟ فعل تو لے ہے، آپ کیا کہیں گے فاعل اس کا کیا ہے معذوف ہے، اور وہ کیا ہے احد ہے، یعنی ما قام الا زید کی ترکیب پوری کیسے ہو جائے گی؟ قامہ کو کیا کہیں گے فعل اور اس کا فاعل احد معذوف، ضمیر نہیں بنائیں گے فاعل اس کا، فاعل اس کا احد جو کلمہ عام ہے احد وہ معذوف ہو جائے گا، اور زید کیا ہے اس کے لیے مستثنا مفرغ ہو جائے گا، اور ہم کیا کہیں گے جی یہ مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو وہی رفع ہم نے دینی ہے کہ جس کا یہ مستحق ہے اگر یہ الا نہ ہوتا۔ کس کو مقدر؟ نہیں، قامہ جو ہے وہ رفع زید کو نہیں دے رہا، زید کا جو رفع ہے وہ استثناء کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ مستثنا ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا نا، مستثنا پیچھے ہم کیا کہتے تھے، مثلا جاء القوم الا زیدن، وہاں پہ زیدن کو ہم کیا کہتے تھے کہ جاء کے لیے کیا وہ مفعول واقع ہو رہے ہیں، یہ تو نہیں کہتے تھے نا، ہم کہتے تھے کوئی مستثنا ہے، مستثنا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، بات ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے مستثنا ہے اور مستثنا مرفوع ہے، یہاں پہ بات ختم ہوگی۔ اب یہاں پہ مستثنا مرفوع کے ہیں، اس کی علت ہم کیا لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ استثناء مفرغ ہے، استثناء مفرغ میں اعراب وہی رہتا ہے مستثنا کا کہ جس کا یہ مستحق ہوتا ہے۔ ہاں اتباع کس کی؟ نہیں اتباع بھی نہیں کہتے اسے، اتباع اگر آپ مقدر مان رہے ہیں تو ہمیشہ اسے کیا ہونا چاہیے پھر مرفوع ہونا چاہیے نا، جبکہ یہ جو ہے مثال اس کی منصوب کی وہی جیسے عامل ویسے معمول، جیسے عامل آ رہا ہے ویسے معمول آ رہا ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز معذوف آپ کی ہوگی وہ اسی کی اتباع بن رہی ہے، ان اسی جیسا اعراب بن رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ناوی ایسے کہتے نہیں ہیں، یعنی اس کو اتباع کے کھاتے میں نہیں ڈالتے، لیکن قرآن وہی اتباع ہی رہی ہے۔ اگر آپ اس کو مثلا یہی مثال کھولی ما قام احد الا زید میں، اگر کوئی پوچھے کہ ما قام احد الا زید میں یہ کیسے ہو گیا پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ اتباع ہی ہے، اتباع کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب شرائط پوری ہو تو پھر مرفوع ہوتا ہے، کیا چیز؟ استثناء کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین شرائط پوری ہوں۔ نہیں، استثناء کے منصوب ہونے کے لیے، مستثناء کے منصوب ہونے کے لیے وہ تین شرط کے پائے جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا یہاں پہ مثال مصنف نے ساری کس کی دی ہیں؟ وہی استثناء غیر موجب کی دی ہیں، مائے نافیہ کی مثال دی ہے، اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہاں پہ کلام کا غیر موجب ہونا ضروری ہے، موجب بھی ہو تو پھر بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ موجب میں جو ہے نا مستثنیٰ منہ حذف نہیں ہوتا، مثلا آپ یہ نہیں کہتے کہ جاءنی الا زید، جاءنی الا زید، جاءنی الا زید، یہ عبارت غلط شمار ہوتی ہے، ہمیشہ مستثنیٰ منہ ادھر ہی حذف ہوتا ہے کہ جب کیا ہو آپ کی نفی ہو، کیونکہ جب آپ نفی کریں گے تو تبھی جا کے وہ جو عمومی کلمات ہیں احد وغیرہ، ٹھیک ہے، کل احد اس طرح کے جو کلمات ہیں تب ان کو معذوف آپ مان سکیں گے،
ٹھیک ہے، یا حل آپ لگائیں حل جاءک الا زید، ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں حل جاءک احد الا زید۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی یہ جو مسئلہ ہے اس میں اگرچہ عنوان کیا بنایا گیا کہ غیر تام ہو، اس غیر تام کے ساتھ ساتھ کیا آ جائے گا کہ وہ غیر موجب بھی ہو، کیونکہ غیر تام میں مستثنیٰ منہ معذوف ہوتا ہے، اور مستثنیٰ منہ کے معذوف ہونے کی صورتحال ہمیں فقط کہاں پہ ملے گی؟ کلام غیر موجب میں ملے گی، ورنہ کلام موجب میں کوئی عمومی الفاظ آپ کے معذوف نہیں ہو سکتے وہاں پہ۔ اچھا، اگلی آخری جو بحث ہے استثناء کی کہ اگر الا کے علاوہ کیا ہو استثناء ہو، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک کا خلاصہ کیا ہو گیا کہ جو مستثنیٰ منصوب ہوگا 3 جب شرائط پوری پائی جائیں گی، اس میں سے اگر موجب نہ ہو غیر موجب ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں بیان کر دیں، اور اسی طریقے سے ابھی جو بحث ہوئی کہ کلام کہ تام نہ ہو بلکہ غیر تام ہو تو اس کی وضاحت بھی کر دی، اور تیسری صورت کیا رہ جاتی ہے کہ جب استثناء جو ہے وہ الا کے ساتھ نہ ہو، الا کے بغیر ہو، یعنی ادوات استثناء ہمارے پاس کتنی قسم کی ہیں یہ بحث ہوگی۔ تو شرح میں آ جائیں تو مصنف یہی لکھتے ہیں کہ الادوات التی یستثنى بها غیر الا ثلاثۃ اقسام، کہ وہ ادوات کے جن کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے الا کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، الا کے علاوہ جو ادوات استثناء ہیں اس کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں۔ الا کے علاوہ اگر استثناء آ رہا ہے تو کیا مستثنیٰ وہاں پہ منصوب ہوگا منصوب نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں 3 کیٹیگری ہیں وہاں پہ۔ ما یخفض دائما، کچھ ادوات استثناء ایسے ہیں کہ ما یخفض دائما، یخفض بلکہ ما یخفض دائما، کہ جو ہمیشہ کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں، اور دوسرے کیا ہیں کہ ما ینصب دائما، جو ہمیشہ نصب دیتے ہیں، اور تیسرے کیا ہیں کہ ما یخفض تارۃ و ینصب اخری، کبھی جر دیتے ہیں اور کبھی نصب دیتے ہیں۔ تو ادوات استثناء میں بھی ایک صورت ہے ہمارے پاس نصب کی۔ فَأَمَّا الَّذِي يُخْفِضُ دَائِمًا، اور وہ ادوات کے جو ہمیشہ جر دیتے ہیں، فغیر و سوا، وہ 2 ہیں ہمارے پاس، ایک غیر ہے اور ایک سوا ہے۔ تقول قام القوم غیر زید، اور قام القوم سوا زید، یہاں پہ جر کی وجہ کیا ہوگی؟ غیر اور سوا کا مضاف ہونا، اضافہ ہوتا ہے۔ بخفض زید فیہما، ان دونوں میں کیا رکھیں گے؟ جر رکھیں گے۔ اب یہ بحث ہوتی ہے کہ غیر اور سوا کا یہاں پہ کیا اعراب ہوگا۔ وَتُعْرَبُ غیر نفسها بما يستحق الاسم الواقع بعد الا، کہتے ہیں غیر کو وہی اعراب دیں گے کہ ما یستحقہ، کہ جس اعراب کا مستحق ہے کون؟ وہ اسم کے الواقع بعد الا فی ذلک الکلام، اسی کلام میں الا کے بعد جو اسم واقع ہو رہا ہے نا اس کا جو حق بنتا ہے وہ اعراب دیں گے۔ مثلا قام القوم غیر زید میں، غیر زید میں اگر غیر کے جگہ پہ کیا لگاتے ہیں؟ ہم الا لگاتے ہیں، قام القوم الا، تو الا اگر لگاتے تو پھر زید کا کیا اعراب ہوتا؟ منصوب ہوتا، کیونکہ 3 شرائط پوری تھی نا، قام القوم الا زیدن ہوتا۔ تو اب ہم کیا کہیں گے جی؟ ہم کہیں گے کہ پس الا کی جگہ پہ جو غیر آیا ہے غیر کو بھی وہی اعراب دیں کہ جو الا کے بعد والے کا ہوتا ہے، تو الا کے بعد والا منصوب تھا تو غیر کو بھی کیا کر دیں گے؟ منصوب کر دیں گے۔ وَتُعْرَبُ غیر نفسها بما يستحق الاسم الواقع بعد الا في ذلك الكلام فتقول قام القوم غیر زید بنصب غیر، تو یہاں پہ غیر کو کیا دیں گے؟ نصب دیں گے، جیسا کہ آپ کہتے تھے قام القوم الا زید بنصب زید، جیسے زید کو وہاں پہ نصب دیتے تھے ما بعد الا کو، ایسے ہی غیر کو کیا دیں گے؟ یہی والا اعراب دیں گے۔ اور ما قام القوم غیر زید و غیر زید، یہاں پہ دونوں پڑھ سکیں گے کیونکہ کلام کیا ہو گیا؟ کلام غیر موجب ہو گیا، تو غیر موجب میں کیا تھے؟ دونوں وجہ تھی نا، اتباع کیا تھا؟ واجبت تھا۔ ما قام القوم غیر زید و غیر زید بالنصب والرفع کما تقول ما قام القوم الا زید و الا زید، وتقول ما قام القوم غیر حمار، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کی مثال ہے؟ کلام غیر موجب ہے اور استثناء کیا ہے؟ منقطع ہے، تو استثناء منقطع میں حجازی اور بنی تمیم کا اختلاف تھا، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ ما قام القوم غیر حمار میں غیر کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے عند الحجازیین،
اور نصب اور رفع کے ساتھ پڑھیں گے عندت تمیمی. وعلی ذلک فقس، اسی طرح سے آپ کیا قیاس کرتے ہیں. وہکذا حکم سوا، اسی طریقے سے سوا کا حکم ہوگا. لیکن سوا میں کیا مشکل رہتی ہے کہ اس کا اعراب تقدیری ہوگا، کیونکہ اس کے آخر پہ کیا الف ہے، تو الف کی پر اعراب ظاہری نہیں ہوتا موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح. تو سوا میں بھی کیا یہی صورت رہے گی کہ اس کے اعراب میں تقدیری آپ اسی طریقے سے بیان کریں گے کہ وہ منصوب ہے یا مرفوع ہے، کیا چیز ہے. خلافاً لسیبویہ، لیکن یہ سیبویہ کے خلاف ہے. فإنه زعم، اس نے الزام کیا کہ انها واجبۃ النصب علی الظرفیۃ دائما، اس سوا کو وہ ظرف میں شمار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کیا ہے ظرفیت کی بنیاد پہ محلن نہیں تقدیری طور پہ کیا رہے گا، منصوب رہے گا. اچھا، تو یہ پہلے ادوات استثناء ہیں جس کو غیر اور سوا سے تعبیر کیا کہ اس کے بعد مستثنیٰ کیا آتا ہے، ہمیشہ مجرور آتا ہے. دوسری قسم ما ينصب فقط، وہ ادوات استثناء کے جو فقط کیا دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں. وہ ہمارے پاس چار ہیں، لیسا، لا یکون، ما خلا اور ما عدا. مثالیں کیسے بنے گی؟ یہ قام لیسا زیدن اور لا یکون زیدن، ما خلا زیدن، ما عدا زیدن، ایک آپ چاروں استعمال کر سکتے ہیں. حدیث میں کیا ہے کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا لیس السن والظفرا. جو دم کو نکال دے، یعنی دم جس کا نہر ہو جائے، نکل جائے، جس کا جو ہے وہ دم نکل جائے، خون جو باقی ماندہ جسم کے اندر ہے وہ سارے کے سارا نکل جائے، اور وضو کے رسم اللہ علیہ اور اس کے اوپر اللہ کا اسم بھی لیا گیا ہو، فکلوا، تو تم اس جانور کو کیا سارے کا سارا کھا سکتے ہو. لیسا سن و ظفرا، لیسا کے بعد کیا پڑھا؟ سن اور ظفر پڑھا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لیسا کے کیا واقع ہو رہے ہیں؟ نہیں، لیسا کے لیے کیا واقع ہو رہے ہیں؟ اسم ہے، خبر ہے. ہاں، تو لیسا استثناء کے معنی میں آتا ہے نا. یہاں پہ کیا واقع ہوں گے؟ سننا کیا واقع ہوگا لیسا کے لیے؟ لیسا کے لیے خبر ہے. ہاں، تو اس کے اسم معقول بنائیں گے، یعنی لیس المعقول السن، جسے کھایا جا رہا ہو وہ سن نہیں ہونا چاہیے، کیوں کر کے اس کی ترکیب ہو جائے گی. اچھا، لبید کا شعر ہے، کیا ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اسے ما خلا اللہ پڑھا، یہ ما خلا کی مثال ہو جائے گی. وکل نعیم لا محالۃ زائل، اس میں شاید مثال وہی ہے، ما خلا اللہ کا ہے. وانتصابه، مستثنیٰ کا منصوب ہونا بعد لیسا ولا یکون، لیسا اور لا یکون کے بعد، وہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ علی انہ خبرہما، کہ یہ لا یکون اور لیسا کی کیا واقع ہو جائے گا؟ خبر واقع ہو جائے گا. واسمہما مستتر فیہما وجوبا، اور ان دونوں کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ مستتر ہو جائے گا وجوبی طور پہ. مستتر یعنی ضمیر ہوگی. ہاں وہی نقصہ والے سارے احکام وہی ہیں کہ لا یکون کے اندر جو ضمیر مستتر ہے اور لیسا کے اندر جو ضمیر مستتر ہے، جو معنوی طور پہ معقول کی طرف جا رہی تھی اس جو ہے وہ حدیث کے اندر، تو اسے آپ کیا رکھیں گے جی؟ اس کا اسم کے طور پہ رکھیں گے. ما خلا اور ما عدا کے بعد منصوب کیوں ہوگا؟ کہتے ہیں انتصاب بعد ما خلا و ما عدا علی انہ مفعولہما، ما خلا اور ما عدا کے بعد کیوں منصوب ہوتا ہے کہ یہ خلا اور عدا کا کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. والفاعل مستتر فیہما، اور جو فاعل ہے وہ ان کے اندر ضمیر کیا ہوگی؟ مستتر ہوگی. ٹھیک ہوئی، یہ دوسری قسم تھی. تیسری اور آخری قسم کیا ہے استثناء کی؟ کہ ما یخفض تارۃ و ینصب اخری، کہ جو کبھی جر دیتے ہیں اور کبھی نصب دیتے ہیں. اور اس کی تین قسمیں ہمارے پاس خلا، عدا اور حاشیہ. کبھی جر اور کبھی نصب، اس کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنها تكون حروف جر و فعل ماضیہ، کہ یہ جو ہے نا وہ 2 in 1 کوالٹی ہیں، خلا، عدا اور حاشیہ. یہ حروف جر بھی استعمال ہوتے ہیں اور فعل ماضی کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ایک ہی ٹائم پہ آپ دونوں اعتبار کر سکتے ہیں. فَإِن قَدَّرْتَهَا حُرُوفًا، اگر آپ اس کو حروف کے طور پہ مقدر کریں تو خفلت بها المستثنى، تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کہیں گے؟ مستثنیٰ کو آپ جر دے دیں گے. وَإِن قَدَّرْتَهَا فَعَلًا، اور اگر آپ اسے فعل کے طور پہ مقدر مانیں تو نصبتہ بها علی المفعولیت، تو اس کے ذریعے سے آپ کیا دیں گے؟ نصب دیں گے مفعولیت کی بنا پر. اور پھر وہاں پہ فاعل کیا ہوگا؟ وقدرت الفاعل مضمرا فیہا، اور فاعل یہاں پہ مستتر ہو جائے گا، وہی مضمر ہو جائے گا ان دونوں کے اندر. تو
تو یہاں تک جو ہے وہ منصوبات کی بات کیا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، اور اگلی جو بحث ہے وہ مجرورات کی شروع ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔